بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا خيرا منه وقنا عذاب النار. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. اس سے پہلے والے باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کرنے کی کوشش فرمائی تھی کہ کھڑے ہو کر کے استنجا کرنا جو یہ ممنوع ہے، اور اس سلسلے میں جو اختلافات تھے، جو روایات تھیں، وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ آپ نے پڑھ لی تھی. صرف جو ہے وہ داؤد ظاہری وغیرہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے استنجا کرنا یہ حرام ہے. بقیہ جو ائمہ ہیں وہ کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے کو زیادہ سے زیادہ ادب کے خلاف کہتے ہیں، چونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ وَمَعْنَ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا، کہ کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے کی جو ممانعت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ علی التأدیب لا علی التحریم، کہ یہ ممانعت ادب کے اعتبار سے، یہ ثقافت کے اعتبار سے، نہ یہ کہ تحریم کے اعتبار سے. حرمت نہیں ہے، صرف داؤد ظاہری اور اہل ظواہر جو ہے وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، ورنہ بقیہ تمام لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت جو ہے وہ مکروہ تنزیہی کی ہوگی. لیکن ہم نے کہا تھا کہ موجودہ زمانے کے جو فقہا ہیں، جیسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو بھی تو حال کے ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ کھڑے ہو کر کے استنجا کرنا یہ کفار و مشرکین کا شعار بن چکا ہے، اہل باطل کا یہ شعار ہو چکا ہے، لہذا اب کھڑے ہو کر کے استنجا کرنا یہ حرام ہوگا، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی ضرورت ہو. اور انہوں نے استدلال کیا ہے اس حدیث سے من تشبہ بقوم فہو منہم سے، اور یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہ کوئی نئی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ آرا جو ہے وہ بہت پرانی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت سارے مسائل کے اندر، ان کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم کے نام سے، اقتضاء الصراط المستقیم، اس کتاب کے اندر انہوں نے یعنی بہت سارے مسائل کے اندر یہ گفتگو کی ہے کہ پہلے اس میں حکم کچھ اور تھا، لیکن حالات کے بدلنے کی وجہ سے اب اس کا حکم کچھ اور ہو گیا. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ چونکہ جو ہے وہ صاحب تحفۃ الاحوزی نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا تھا کہ ان کا جو یہ کہنا ہے کہ حالات کے بدلنے کی وجہ سے اور اہل باطل کا شعار ہونے کی وجہ سے اب جو ہے کھڑے ہو کر کے استنجا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کسی کے عمل کرنے کی وجہ سے اپنے کسی عمل کو مکروہ نہیں قرار دے سکتے، بلکہ ہمارے یہاں جو چیزیں وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. تو اس پر جو ہے علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ تھوڑا سا آپ اپنے مولانا ابن تیمیہ کی کتاب پڑھ لیتے اقتداء الصراط المستقیم کو، تو آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے مسائل کے اندر حالات کی تبدیلی کے ساتھ نیا رجحان انہوں نے پیش کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم کہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا صرف عمل ہے، بلکہ یہ شعار ہے، اور عمل اور شعار کے درمیان فرق ہوتا ہے، عمل اور شعار کے درمیان فرق ہوتا ہے. بہرحال اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وقد روی عن عبد اللہ بن مسعود قال ان من الجفاء ان تبول وانت قائم، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں مزید اور اشارہ ملتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے استنجا کرنا یہ حرام نہیں ہے، بلکہ من الجفاء ہے. اور جفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بے ڈھنگا پن ہے، گنوار پن ہے. جفا یشفو جفان کے معنی ہوتے ہیں گنوار کے، گنوار بننے کے. مطلب یہ کہ یہ دیہاتیوں کا معاملہ ہے، یہ گنوارپن اور عدم صحت یا عدم ثقافت کا معاملہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کے استنجا کرے. اس کے بعد یہ باب ما جاء فی الرخصۃ فی ذلک، کہ اس سلسلے میں رخصت کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں ان کو جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے باب میں نقل کیا ہے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي وائل. تھوڑا سا اس روایت کو اور اس کی سند کو دیکھنا، اس کی سند کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ اضطراب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اختلاف ضرور ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حناد ابن سری وہ نقل کرتے ہیں وکیع ابن الجراح سے، جو مشہور جو ہے وہ فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں. وہ نقل کرتے ہیں الاعمش، ان کا نام اصل میں سلیمان ابن مہران ہے، بہت بڑے یہ محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور فن حدیث کے ساتھ ساتھ جو ہے اسماء الرجال پر بھی ان کی اچھی گفتگو ہے اور اچھی ان کی نظر ہے یہ. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی یہ تدلیس بھی کیا کرتے تھے. ویسے تو نارملی بہت شاندار آدمی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ تدلیس بھی کر لیا کرتے تھے. لیکن ہاں، ان کی تدلیس عام طور پر جو ہے وہ اچھے لوگوں سے ہوا کرتی تھی. وہ نقل کرتے ہیں ابو وائل سے. ابو وائل جو ہے ان کا نام شقیق ابن سلمہ ہے، تابعی ہیں یہ.
وہ نقل کرتے ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان سے، اور حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتی ہیں، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نقل کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر تشریف لائے۔ سباطہ کہتے ہیں کوڑی کو، جہاں پر جو ہے محلے کا یا قوم کے لوگوں کا یا لوگوں کا کوڑا جہاں پر پھینکا جاتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہلو جی جی، ارے آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہرحال تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اتا رسول اللہ اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر تشریف لائے۔ فبال علیہا قائما، تو آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے استنجا کیا۔ اب یہاں پر دیکھو، اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام طور پر معمول تھا استنجا کرنے کا، وہ یہ تھا کہ آپ کافی دور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے دور استنجا کرنے کے لیے جاتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ آپ بیٹھ کر کے استنجا کرتے تھے، کبھی کھڑے ہو کر کے آپ استنجا نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر آپ نے دونوں کام کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ دور نہیں گئے، بلکہ وہی جو کوڑا پھینکنے کی جو جگہ ہوتی ہے جو شہر کے اندر گاؤں کے اندر ہی ہوتی ہے، پاس ہی میں ہوتی ہے، وہاں آپ تشریف لے گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے استنجا کیا۔ تو جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ آپ وہیں پر کیوں آپ نے استنجا کر لیا، تو عام طور پر محدثین نے اور شارحین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام میں مشغول تھے، کام بہت اہم تھا، کسی مسئلے کو سلجھانے میں مشغول تھے۔ اچانک آپ کو بہت زور کا استنجا محسوس ہوا اور آپ کو لگا کہ اگر میں بہت دور جاؤں گا تو مجھے تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے مجبوراً وہیں کہیں قریب میں، اور وہ بھی قریب میں کسی ایسی جگہ جہاں پر آپ سہولت کے ساتھ استنجا کر سکتے ہو، وہاں آپ نے استنجا کر لیا۔ یہ وجہ ہے وہیں پر استنجا کرنے کی۔ جہاں تک رہی بات کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے کی کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے استنجا کیوں کیا، اس سلسلے میں بہت سارے اقوال نقل کیے گئے۔ تھوڑا سا قلم اور کاپی بھی ہاتھ میں ہونی چاہیے، تھوڑا تھوڑا کچھ لکھتے رہا کرو۔ کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے کے سلسلے میں جو توجیحات یا جو علتیں بیان کی گئی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں اس وقت تکلیف تھی، اور اس تکلیف کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے میں دقت ہو رہی تھی، آپ نے کھڑے ہو کر کے استنجا کیا۔ اور اس کی دلیل یا اس کی تائید جو ہے وہ امام بہقی، تکلیف تھی مولانا، گھٹنا سمجھتے ہو، گھٹنا معبب، ایک روایت ہے حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے کہ اس میں یہ ہے لوجہ ان کان فی معبضہ، معبض میم حمزہ با اور داد، معبد کہتے ہیں جوڑ کو، گھٹنے کو۔ تو گھٹنے میں تکلیف کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، چونکہ اس روایت کے اندر یہ صراحت موجود ہے لوجع کان فی معبضہ، کہ آپ کے معبد کے اندر، آپ کے گھٹنے کے اندر کچھ تکلیف تھی، اسی تکلیف کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر کے استنجا کیا، آپ بیٹھ نہیں پائے۔ لیکن اس روایت کے سلسلے میں بہت سارا کلام کیا گیا، لیکن بہرحال ایک روایت کے اندر یہ بات موجود ہے، لہذا اس کو زیادہ تقویت حاصل ہوگی۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب کے اندر، پیٹھ کے اندر، پشت کے اندر کوئی تکلیف تھی، اور عرب میں یہ ایک ٹوٹکا کہیے یا ان کے یہاں ایک علاج یہ بتایا جاتا تھا کہ اگر کسی شخص کے صلب میں تکلیف ہو تو وہ کھڑے ہو کر کے استنجا کرے، تو اس کی وجہ سے اس کی تکلیف جو وہ دور ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول نقل کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی شخص کے پشت میں تکلیف ہو، یہ عرب کے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا بھائی، عرب کے ایک مشہور مقولہ ہے لا تأکلوا السمک واللبن معا، کہ دودھ اور مچھلی ایک ساتھ مت کھاؤ، ورنہ جو ہے اس کی وجہ سے سفید جو رنگ ہوتا ہے جس کو برس کہتے ہیں، یا جلد پر جو ہے وہ سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی بیماری ہوتی ہے۔ حالانکہ دوسرے اطباء جو ہیں وہ اس کو مانتے نہیں، وہ اس کے قائل نہیں، لیکن عرب کے ہیں بہت مشہور ہے۔ اسی طرح عرب میں یہ بھی مشہور تھا کہ اگر کسی شخص کے پشت میں، اس کی پیٹھ میں تکلیف ہو تو وہ بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے اگر استنجا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی پشت کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بھی کیا ہو۔ ایک علت یہ بیان کی جا رہی ہے آپ کی کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے کی کہ وہاں پر چونکہ وہ کوڑے کی جگہ تھی، کوڑا پھینکنے کی جگہ تھی، وہاں پر آپ کو کوئی مناسب جگہ بیٹھنے کی نہیں مل رہی تھی۔
کوئی مناسب جگہ بیٹھنے کی نہیں مل رہی تھی، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے استنجا فرمایا۔ ایک علت اور یہ بیان کی جاتی ہے کہ کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے میں ریح کے خروج سے اطمینان ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کے آدمی استنجا کرے تو اس کی وجہ سے ریح کے خروج میں جو وہ آسانی ہوتی ہے، اور یہ بہرحال لوگوں کے سامنے اگر ایسا کوئی عمل ہو تو پھر وہ شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، اور کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے میں ریح کے خروج سے جو ہے وہ اطمینان ہوتا ہے۔ تو اطمینان خروج ریح کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے استنجا کیا۔ ایک علت اور یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کھڑے ہو کر کے استنجا کیا۔ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ یوسف بن نوری، خاص طور سے علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ پہلی توجیہ کو اور چوتھی یا پانچویں آخری جو توجیہ ہے ان دونوں کو جو ہے وہ مناسب سمجھتے ہیں، بقیہ دیگر تمام توجیہات کو، تقریباً 7 یا 8 توجیہات کی گئی ہیں، بقیہ تمام توجیہات کو جو ہے وہ ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں۔ پہلی توجیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مابض میں، آپ کے گھٹنے میں تکلیف تھی، اس کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر کے استنجا فرمایا، اور دوسری توجیہ جس کو جائز سمجھتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بیان جواز کے لیے۔ آپ بھی انہی دونوں کو لکھیے، انہی دونوں کو، بقیہ کو آپ ذہن میں رکھیے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک اشکال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے سباتہ کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کہیں پر بھی آپ کر سکتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سباتہ میں چونکہ رخوہ پایا جاتا ہے، نرمی پائی جاتی ہے، گداز پایا جاتا ہے، جہاں پر کوڑا پھینکا جاتا ہے تو وہاں پر زمین جو ہے بہت زیادہ سخت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ نرم گداز ہوتی ہے، وہاں پر استنجا کرنے میں چھینٹوں کے اڑنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ آپ کسی سخت زمین پر اگر استنجا کریں، اور خاص طور سے کھڑے ہو کر کے اگر استنجا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ چھینٹیں زمین پر پڑنے کے بعد دوبارہ اڑیں گی اور وہ آپ کے کپڑوں پر، آپ کے پاؤں پر پڑیں گی۔ تو رخوہ چونکہ سباتہ جو ہوتا ہے، جو کوڑا پھینکنے کی جو جگہ ہوتی ہے، وہاں پر اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا، وہاں کی زمین جو ہے وہ ملائم ہوتی ہے، اس کے اندر گداز پایا جاتا ہے، نرم ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب کیا۔ ایک لوگوں نے یہ بھی مسئلہ اٹھایا ہے کہ یہاں پر سباتہ قومن ہے، یہ قوم کا وہ کوڑا پھینکنے کا مقام تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت کے بغیر یہ کیسے پھینک لیا، کیسے وہاں پر آپ نے استنجا کر لیا؟ اگر کسی شخص کی ملکیت میں کوئی چیز ہو تو آپ اس کی اجازت کے بغیر جو وہ چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ نے قوم کی کوڑا پھینکنے کی جگہ کو بغیر ان کی اجازت کے استعمال کر لیا۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو سباتہ تک قوم میں سباتہ کی اضافت قوم کی طرف ہے، یہ ملکیت کی اضافت نہیں ہے، یہ اضافت جو ہے ملکیت کی نہیں بلکہ یہ اضافت تعلق کی ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی مولانا۔ ملکیت کی اضافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ ان کی ملکیت میں تھی، حالانکہ سچی بات ہے کہ وہ ملکیت میں نہیں تھی بلکہ وہ صرف ان سے، قوم سے اس کا تعلق تھا۔ یعنی لوگ جیسے کہتے ہیں نا عبد الباسط کی مسجد، اب ظاہر ہے کہ مسجد جو عبد الباسط کی نہیں ہے، اس کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، مسجد تو اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، لیکن چونکہ عبد الباسط جو ہے اس مسجد میں ماشاءاللہ جو ہے کم سے کم 5 میں سے 1 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تو پہنچ ہی جاتا ہے، تو اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ عبد الباسط کی مسجد ہے۔ تو ویسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ قوم کے لوگ چونکہ جو ہے وہ کوڑا اسی جگہ پر پھینکتے تھے، ایک تعلق تھا، تو اس تعلق کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کو قوم کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر صراحتاً اجازت نہیں ہوتی لیکن حکماً وہاں پر اجازت موجود ہوتی ہے۔ حکماً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کے لوگوں کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پر کچھ بھی کر سکتے ہیں، جب کوڑا پھینکنے کی اجازت ہے تو وہاں پر استنجا کرنے کی بھی اجازت ہوگی، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر تشریف لائے اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے استنجا کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ، حضرت حذیفہ، ہاں، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر رہے ہیں تو یہ وہاں سے ہٹنے لگے، انہیں اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو وہاں ٹھہرنے کے لیے اور کھڑے ہونے کے لیے کہا، بھائی تم یہاں پر کھڑے ہو جاؤ۔ گویا کہ آپ جو ہے اس حضرت حذیفہ کو ستر بنا رہے تھے، ان کو پردہ بنا رہے تھے، آڑ بنا رہے تھے، تاکہ لوگوں کی نگاہ جو ہے حضرت حذیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر استنجا کرتے ہوئے نہ پڑنے پائے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے لگے، فَأَتَيْتُهُ، بلکہ یہیں پر موجود ہے، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ، کہ میں آپ کے پاس جو وضو کا پانی لے کر کے آیا،
فذهبت لأتأخر عنه، اور پھر میں وہاں سے جانے لگا تاکہ میں وہاں سے پیچھے ہٹ جاؤں. اچھا نہیں معلوم ہو رہا تھا. پانی رکھنے کے بعد وہاں پر میں سوچا کہ وہاں سے ہٹ جاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرما لیں. فدعانی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. حتی کنت عند عقبیہ، یہاں تک کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا رہا. آپ استنجا فرماتے رہے اور میں آپ کے پیچھے کھڑا رہا تاکہ میری وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی نگاہ نہ پڑے. اب ظاہر ہے کہ اللہ کے حضرت حذیفہ بھی جو کھڑے ہوں گے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ ادھر پشت کر کے کھڑے ہوں گے. اس کے بعد کہتے ہیں فتوضأ، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کے بعد وضو فرمایا. ومسح علی خفی، اور آپ خفین پہنے ہوئے تھے، آپ نے خفین پر مسح کیا. اب اس کے بعد تھوڑا سا سند پر تبصرہ کر رہے ہیں، وہ سند پر تھوڑا سا تبصرہ سمجھیے. وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش ثم قال وكيع هذا أصح حديث روي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم في المسح. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت جو ہے وہ جارود سے بھی سنی ہے. جیسے یہ روایت جو ہے حضرت حناد سے انہوں نے سنی تھی، اسی طرح سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت جو جارود سے بھی سنی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے وکی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ اس حدیث کو عامش کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وکی نے یہ کہا کہ هذا اصح حدیث روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسح، کہ مسح علی الخفین کے سلسلے میں جو روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان میں یہ والی روایت جو سب سے اعلیٰ درجے کی اور سب سے اچھی روایت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان سے جس طرح سے یہ روایت منقول ہے، اسی طرح سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے بھی منقول ہے. ابھی آگے دیکھیے گا کہ حضرت مغیرہ کی بھی روایت ہے، لیکن دونوں میں کون سی روایت زیادہ صحیح ہے وہ جو ہے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ کی جو روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. تیسری سند بیان کر رہے وسمعت ابا عمار الحسین بن الحریث یقول سمعت وکیعا فذکر نحوه، کہ میں نے جو اس روایت کو ابو عمار حسین ابن حریث سے بھی سنا ہے. گویا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ استاد جو تین ہوئے، حناد ابن سری ہوئے، دوسرے جارود ہوئے، اور تیسرے جو ابو عمار حسین ابن حریث ہوئے، اور ان تینوں نے اس روایت کو وکی ابن الجراح سے نقل کیا. تو گویا کہ وکی ابن الجراح کے کتنے شاگرد ہوئے؟ تین شاگرد. ہاں، تین شاگرد ہوئے. اور وکی ابن الجراح کس سے نقل کرتے ہیں؟ حضرت اعمش سے، سلیمان ابن مہران الاعمش سے، اور وہ نقل کرتے ہیں ابو وائل شقیق ابن سلمہ سے. اب اس کے بعد یہاں پر اگلی والی جو سند ہے اس کے اندر یہ اگلی بات جو کہہ رہے ہیں وَكَهَكَذَا رَوَى مَنْصُورٌ وَعُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، کہنے لگے کہ جیسے ابو وائل یعنی شقیق ابن سلمہ سے سلیمان ابن مہران نے نقل کیا ہے، اسی طرح سے شقیق ابن سلمہ ابو وائل سے منصور ابن معتمر اور عبیدہ ضبی نے بھی نقل کیا ہے. گویا کہ سلیمان ابن مہران الاعمش کے دو متابع اور ہیں یہاں پر، ایک منصور اور دوسرے عبیدہ الضبی. یہ دونوں جو ہے اور سلیمان ابن مہران تینوں مل کر کے ابو وائل سے نقل کرتے ہیں، اور ابو وائل جو نقل کرتے ہیں حضرت حذیفہ سے. ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو لمبی چوڑی بحث کر رہے ہیں وہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابو وائل نے حذیفہ سے بھی یہ روایت نقل کی ہے اور ابو وائل نے مغیرہ ابن شعبہ سے بھی یہ روایت نقل کی ہے. صحیح ہے؟ جی. ابو وائل نے حضرت حذیفہ ابن الیمان سے بھی یہ روایت نقل کی ہے اور ابو وائل نے مغیرہ ابن شعبہ سے بھی یہ نقل کی ہے. حذیفہ مغیرہ ابن شعبہ. لیکن ابو وائل کے جو کل شاگرد ہیں وہ 5 ہیں. ایک تو سلیمان ابن مہران کی پہلے روایت انہوں نے نقل کر دی جو اصل روایت ہے. اس کے بعد 2 روایتوں کا اور حوالہ دیا، 2 لوگوں کا اور حوالہ دیا کہ منصور ابن معتمر نے بھی اور عبیدہ ضبی نے بھی یہ روایت ابو وائل سے اسی طرح سے نقل کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَرَوَى حماد بن ابی سلیمان وعاصم بن بہدلۃ عن ابی وائل. ابو وائل کے 2 شاگرد اور ہیں، ایک حماد ابن ابو سلیمان ہے اور دوسرے عاصم ابن بہدلہ ہیں. حماد ابن ابو سلیمان ہے اور دوسرے عاصم ابن بہدلہ ہے. یہ دونوں بھی ابو وائل سے نقل کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کی روایت میں ابو وائل کے جو استاد ہیں وہ مغیرہ ابن شعبہ ہیں نہ کہ حذیفہ ہیں. جی سمجھ میں آئی بات؟ اب گویا کہ خلاصہ کیا نکلا؟
خلاصہ یہ نکلا کہ ابو وائل کے کچھ کل 5 شاگرد ہوئے. ابو وائل کے جی کتنے جی شاگرد ہوئے؟ 5 شاگرد ہوئے. کل 5 شاگرد ہوئے. ان میں سے 4 ہوئے نا. ارے 4 کیسے ہوئے؟ 5 ہوئے نا. منصور اور عبیدہ یہاں پہلے پر تو اعمش نہیں جو مین روایت ہے اس میں کون ہے شاگرد؟ سلیمان ابن مہران ہے، اعمش ہیں. ہاں اور پھر اس کے بعد ابھی دو ذکر کی تو 2 1 3 ہو گئے. اچھا وہ منصور ابن ابو منصور اور عبیدہ ابن معتمر اور 3. عبیدہ الضبی 3 وہ ہو گئے، اور 2 جو حماد ابن ابو سلیمان اور عاصم ابن بہدلہ، کل 5 ہوئے کہ نہیں؟ ہاں جی جی جی. 5 میں سے 3 لوگوں نے ابو وائل کے استاد حذیفہ ابن الیمان کو بتایا ہے، اور 2 لوگوں نے ابو وائل کے استاد مغیرہ ابن شعبہ کو بتایا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روایت تو ویسے دونوں صحیح ہے، لیکن نسبتاً جو ہے جو سلیمان ابن مہران کی جو روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے. اس وجہ سے کہ سلیمان ابن مہران وہ خود بھی بہت مضبوط ہے، اور دوسرے منصور ابن معتمر یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کے راوی ہیں، اور تیسرے جو عبیدہ ضبی ہیں. یہاں پر 3 راوی ہیں، اور ادھر جو ہے ابو حماد ابن ابو سلیمان اور عاصم ابن بہدلہ ہیں. یہ دونوں حضرات بھی مل کر کے یہ دونوں جو ہے سلیمان ابن مہران الاعمش کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ وہ حدیث ابی وائل عن حذیفہ اصح، کہ ابو وائل کی وہ روایت جو انہوں نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کے حوالے سے نقل کی ہے، یہ روایت زیادہ صحیح ہے اس روایت کے مقابلے میں جس میں جو ہے انہوں نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے روایت کو نقل کیا. لیکن جیسا کہ میں عرض کیا کہ صاحب قدوری نے بھی، اور اسی طرح سے جو ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور بھی دوسرے لوگوں نے کہا کہ دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ زیادہ صحیح جو ہے وہ حذیفہ والی روایت ہے. اب تھوڑا سا دونوں کی روایت میں، دونوں روایت کو جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، دونوں روایات کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے. اب دیکھیے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے کہ اتا صبات قوم فقبال علیہ قائما، کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے کا تذکرہ ہے. لیکن یہاں پر مسح علی الناصیہ کا تذکرہ نہیں ہے، صرف مسح علی الخفین کا تذکرہ ہے. حذیفہ ابن الیمان کی روایت کے اندر کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے کا تذکرہ ہے، لیکن مسح علی الناصیہ کا، گردن پر مسح کرنے کا تذکرہ نہیں ہے. جبکہ مغیرہ ابن شعبہ کی روایت کے اندر مسح علی الناصیہ کا تذکرہ تو ہے، لیکن کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے کا تذکرہ نہیں ہے. صحیح ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ کی روایت یہاں موجود نہیں ہے نا؟ یہاں موجود نہیں ہے، یہاں صرف حوالہ انہوں نے دیا ہے. وہ روایت آپ کو مسلم کے اندر ملے گی. جی ہاں اچھا، یہی تو امام ترمذی کا کمال ہے کہ لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں بغیر روایت کے موجود رہے ہوئے. اسی لیے اسامہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہی تو اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہاں اتنی مشکل چیز پڑھیں. دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حذیفہ ابن الیمان کے اندر یہ بات یہ گویا کہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ حدیث یا یہ واقعہ مدینہ منورہ کے اندر کا ہے، کیونکہ اتا صبات قومن کہ لوگوں کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر آپ تشریف لائے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر کا واقعہ ہے. اور مغیرہ ابن شعبہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تبوک سے واپسی کا یہ واقعہ ہے، غزوہ تبوک سے واپسی کا، سفر کا یہ واقعہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مغیرہ ابن شعبہ کی روایت کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی امامت کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی کے موقع پر آپ کو استنجا محسوس ہوا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی ساتھ گئے. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا، اس کے بعد وضو کیا. وضو کرنے میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ آپ نے مسح علی الناصیہ کیا. اس کے بعد آپ واپس آئے تو واپس آ کر کے آپ نے دیکھا تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو لوگوں نے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا تھا. عبد الرحمن ابن عوف نے نماز شروع کر دی تھی، فجر کی نماز کا شاید واقعہ ہے. لوگوں نے اشارہ کیا تو عبد الرحمن ابن عوف پیچھے ہٹے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی. جب آج روایت جی بتاؤ یہ ہو گیا نا، مطلب یہ جو سند کی بات ہے وہ ہو گئی نا.